جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو اتنی محبت سے پڑھا کرے کہ آپ کو دوسری بار نہ کہنا پڑے. ٹھیک ہے جی. اللہ نعرے آپ بڑے زور زور سے مارتے ہیں، جب درود پڑھنے کی باری آتی ہے پھر آپ آواز نہیں نکالتے کوئی بھی. اللہ نعرے کے لیے آیت کوئی نہیں ہے، لیکن درود کے لیے باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. تو وہاں بولتے ہی کوئی نہیں ہے، بولا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری میری ایک اور بات بھی یاد رکھیں، یہ جو آپ کی محفلیں ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھا کرے کہ آپ ہی بیٹھے ہیں. آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا، روحانی حوالے سے بھی اور دوسرے حوالے سے. آپ کو کیا پتہ یہاں کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہو، انڈیا کا، امریکہ کا، فرانس کا، جرمنی کا. اور بیٹھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. آپ کو باقاعدہ نوٹ کیا جاتا ہے، آپ کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک ہے انہوں نے کیا کیا؟ جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا؟ اگر یہاں کوئی نقیب بھائی ہیں، ویسے مجھے امید ہے نہیں اس طرح کا معاملہ اگر ہیں تو غصہ نہ کرنا. میں نقیب کی بات پہ آپ کے نعروں کو ویسے کچھ نہیں سمجھتا. اس نے تو آپ کو کوئی بات اس طرح کی سنائی ہوتی ہے کہ آپ جذباتی ہو کے شروع ہو جاتے ہیں. مزہ یہ ہے حضرت کے بس ان کا نام آئے تو بندہ مچل جائے. مزہ یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو بندہ دیوانہ ہو جائے. مزہ یہ ہے کہ بندہ ان کا نام سنے اور ان کی کیفیت بدل جائے. ماشاءاللہ قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. آپ ایک لفظ سنتے ہیں مجذوب. آج سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے. سب سے سوکھا کام مجذوب ہونا ہے، کیونکہ سالے کو ہو کے تو پھر داڑھی رکھنی پڑے گی، سالے کو ہو کے تو پھر سر پہ امامہ سے جانا پڑے گا، سالے کو ہو کے تو پھر آپ کو شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی. مجذوب ہوئے ہر کام سے جان چھٹی ہے. نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، شریعت بھی گئی، قرآن بھی گیا، سب کچھ گیا. سب سے سوکھا کام حضرت. اور میں آپ سے کہوں گا یہاں بھی ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بیندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کو جوڑ. یہ کوئی اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے جی. ہمارا تو روز وہاں پڑتا ہے حضرت. میرے ایک دوست ہیں مقتدی ہیں جو میں کہ وہ اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے حضرت کہیں آپ کو لے کے جانا ہے، آپ بڑے خوش ہوں گے. تو بس کچھ سلسلہ نہیں بن رہا تھا. ایک دن فراغت تھی، میں نے کہا چل بھائی سنگیا چلیے. پھر مجھے تو تھا جائیں گے، کو معرفت پہ گفتگو ہوگی، کو تذکرہ یار چھڑے گا حضرت جی، کو سوز ہوگا، کو شوق ہوگا، کوئی مزہ آئے گا حضرت جی جا کے. لیکن کچھ بھی نہیں جی. شریعت پہ تان، علماء کی بے ادبی اور ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں. میں نے کہا لے ابھی فاسمہ کتنے گیا ہوا ہے. دن سردیوں کے تھے، زور کا وقت تنگ ہو رہا تھا. میں سمجھ گیا کہ نماز والی کہانی کوئی نہیں. والفتنۃ اشد من القتل. ماڑا کلا بندہ تھا میں نے، اوکھا سوکھا ہو کے میں اٹھا. میں نے جا کے وضو کر کے زور پڑی. تھوڑی دیر بعد عصر کا ٹائم شروع ہو گیا. عصر پڑی، آ کے بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا. جب اب نکلے نا تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا میں نے کہا یار بابی ہوری نماز نہیں پڑھتے. مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت جی نکلے ہو نا مولوی دے مولوی ہے. وہ بابی ہوری نہ مقام بہت اچھا ہے اس ٹائم، وہ دل دیاں پڑھتے ہیں. میں کیا ہویا کل دے آنے ہیں. روٹی کھانے ہیں میرے سامنے بابی ہوراں نے 4 نان تے 2 ڈونگے سالن دے کھا چھڑے. تو ہی مینوں دسیا بابی ہوراں دیاں 3 بڑھیاں تے 17 ہی آنے نے. وہ یار ادو دل کتنے گیا سی؟ ادو دل کتنے گیا سی؟ نماز واری دل، روزے واری دل، شریعت واری دل، باقی سارے. اس لیے بھائی بچ کے رہنا ہے جی. باقی جو مرزوب ہوتا ہے حضرت اس کو کیا لگے حضرت جی گرمی سے، اس کو کیا لگے سردی سے، اس کو نہیں ان باتوں کی ہوش ہوتی کوئی. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہمارے کو بزرگ تھے تو حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ جی دیکھنا ہو مجذوب اصلی ہے کہ نقلی تو اس کا کیا طریقہ ہے. آپ نے 2 جواب دیے، میں ایک آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا طریقہ آپ، لیکن میں آپ سے کہوں گا جی آپ نے اس کو بالکل نہیں آزمانا. اگر نقلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے، اگر اصلی ہوا پھر بھی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بالکل نہیں آزمانا کوئی بھی جا کے. لیکن بات آپ کو سمجھ آ جائے. آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو دعوی جذب رکھتا ہے، جو کہتا ہے جی میں مجذوب ہوں، اگر اس کو دیکھنا ہو اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ اور اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لو. اگر تو تیری طرف منہ کر لے تو اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے. مطلب کیا؟ حالت جذب میں بھی مجذوب کو بھی اتنی ہوش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے اللہ جل شانہ کے محبوب کا نام لیا گیا ہے اور میں نے محبوب خدا کے نام کو کانڈ نہیں کرنی.
شیخ فرماتے ہیں اگر مجذوب کا یہ حال ہے تو پھر جو ہوش والے ہیں پھر ان کا حال کیا ہونا چاہیے، پھر ان کا انداز کیا ہونا چاہیے. اس لیے بدلو جی خود کو، بدلو خود کو. جب ان کا نام آئے تو بس. اور دوسری یہ بھی میری بات یاد رکھیں، اگر آپ تھوڑا سستی سے بھی درود پڑھ دیں گے نا، قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی جائے گا، کیونکہ یہ ذکر محبوب ہے، یہ قبول ہی قبول ہے. اگر آپ تھوڑی سستی سے بھی پڑھ دیں گے نا، وہ بھی جائے گا. لیکن یہ گناہگار کہتا ہے بھائی اگر سستی سے بھی پڑھیں تو ہو جائے، تو بیٹا پھر اگر تو دل سے پڑھے گا تو پھر جو نہیں نہ ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ پڑھیں. اور میرے بزرگ یہاں ایک اور بھی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی سے مراد کیا ہے؟ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کیا کر، کیونکہ حضرت جی پڑھنا اور ہوتا ہے، یاد کرنا اور ہوتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. تو کسی آگے سے مرید نے عرض کی حضرت کی ہوئے گا چٹھی بھیجیں؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا ہی نہیں. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. ویکھو ہاں کیڑا ہے جڑا روز ہی سانو جڑا والے تو یاد کردا ہے. اور کدی نہیں حضرت جی امتی جو کرے فریاد حال زار میں، امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. بس حضرت جی ہم ہی نہیں یاد کرتے ہیں، آپ کو یاد کیا کرو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے. ٹھیک ہے نہیں؟ محفلوں میں بھی پڑھو، اپنے گھروں میں بھی پڑھو. ٹھیک ہے جی؟ پھر دیکھو رنگ لگتا ہے کہ نہیں لگتا. بس ہم پڑھتے نہیں ہیں کوئی. اور حضرت جی میں جب جامعہ نظامیہ پڑھتا تھا نا لاہور، کیونکہ میں اپنے والد صاحب کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، بڑا ایکسٹرا لاڈلا تھا. یہاں سے لے کر وہ سامنے دیوار تک بھی مجھے اکیلے جانے کی اجازت نہیں تھی، ساتھ کوئی نہ کوئی جایا کرتا. تو پھر ان محبتوں میں نہ کچھ میرے بھی شوق دب کے رہ گئے. مثلا کیا، مجھے بڑا شوق تھا ٹیوب ویل پہ نہانے کا، مجھے بڑا شوق تھا کھیت سے خود گونگلو کھیڑ کے کھانے کا. تو جب میں نظامیہ آیا نا تو میرے ایک دوست سے تو میں نے ایک دن ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا حضرت مسئلہ ہی نہیں، اب اس دفعہ سیالکوٹ نہ جائیں، میرے ساتھ اوکاڑا چلیں، آپ کے سارے شوق پورے کر دیں گے. ہم ان کی دعوت پہ اوکاڑا چلے گئے، رج رج کے اپنے شوق پورے کیے. رات کو تھک کے سوئے عشاء کی نماز پڑھ کے، ہمیں کوئی ہوش نہیں تھی. گھر میں 2 کمرے تھے، ایک کمرے میں وہ خود تھے، دوسرے میں انہوں نے ہمیں سلا دیا. میری حضرت کو رات کو 1 بجے آنکھ کھلی، کس طرح کہ کمرے میں ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور وہ شور کر رہا تھا لاہور 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 لاہور. اس نے ہمیں اٹھا دیا. میں اٹھ کے دیکھا، صبح حضرت نے جس سے بھی میری ملاقات کرائی نا اور تعارف کروایا، یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں یہ وہ ہیں، ان میں وہ حضرت نہیں شامل تھے. اس لیے ہم زیادہ پریشان ہوئے کہ بھائی یہ کیا ناگہانی آفت ہے جو رات کو 1 بجے ہم پہ نازل ہوئی ہے، اور یہ اپنی آنکھیں بند ہے، گہری نہیں سویا ہوا ہے، لاہور لاہور کر لا رہا ہے یہ. بہرحال وہ تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گیا. ہم نے سونے کی کوشش کی اور ہم اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے پھر جگا دیا. بڑا غصہ آیا. پھر ہم نے سونے کی کوشش کی، پھر کامیاب ہو گئے. تیسری بار اس نے پھر جگا دیا، پھر نہیں نیند آئی ساری رات. ہم بیٹھے رہے اور کہتے رہے بس ذرا صبح ہو جائے پھر علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. صبح فجر کی نماز جب پڑھنے گئے، حضرت نے مصلی امامت پہ مجھے کھڑا کر دیا. میں نے نماز پڑھائی. نماز پڑھ کے جب باہر نکلے، میں نے علامہ صاحب کا ہاتھ پکڑا اور سائڈ پہ لے گیا. میں نے کہا علامہ صاحب جگو نہیں نہ بلانا تو صاف نہ کر دو، لیکن راتی کی کروایا جائے. مجھے فرمانے لگے کیا؟ میں حضرت وہ پتہ نہیں کیا ناگہانی آفت نازل ہوئی رات کو. ساری رات اللہ کے بندے نے سونے نہیں دیا، لاہور لاہور کرلاتا رہا ہے. وہ کہنے لگے حضرت وہ ناگہانی آفت نہیں، وہ میرے برادر اکبر ہے. بس مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ رات کو آ جائیں گے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کہیں اور ان کے سونے کا اہتمام کرتا. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ روز بس لے کے نا اوکاڑا سے لاہور جاتی ہے، اور کیونکہ انہوں نے اوکاڑا سے لے کر لاہور تک لاہور لاہور کرنا ہوتا ہے. اب ان پہ لاہور اتنا غالب آ گیا، یہ سوتے میں بھی لاہور لاہور ہی کرتے ہیں. میں نے اس دن سیکھا تھا، میں نے کہا جب بندہ سارا دن لاہور لاہور کرے نا تو ستیاں بھی لاہور لاہور ہوں. تو جب بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو ستیاں اللہ اللہ نہیں ہوئے گا. اگر بندہ سارا دن حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے تو آپ کے خیال میں سوتے میں نہیں ہوگا. بھائی ہمارے بڑوں نے یہ لطیفے نہیں لکھے کوئی بھی، انہوں نے حق سچ لکھا ہے جی. اس لیے تو کسی نے کہا تھا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ
کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حضرت ہیں. اور یہ جی کربلا والوں کا پیغام ہے، اور یہی کربلا والوں کا پیغام ہے جی، یہی پیغام ہے. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، نہ حضرت ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے، نہ کبھی ہم نے یہ کی ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا جی، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہاں جی، میں نے پوچھا ہے جی پیچھے بھی ادھر بچوں سے، کھڑیاں والا میں بھی، میں نے کہا جی آپ کو وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کروایا تھا، آپ کو کہیں نظر آیا ہے؟ آپ نے اس کو فیصل آباد کے بازار میں دیکھا ہو؟ چلو اب جڑا والے آئے ہیں، میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو اسلام نظر آیا کہیں جڑا والا میں؟ آپ نے جڑا والا کے بازار میں اس اسلام کو دیکھا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی یونیورسٹی میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی کالج میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں وہ اسلام نظر آیا ہو؟ بس سبیل، بس ایک دیگ، بس الوا، بس فرنی، یہ ہے اسلام؟ کیا آپ کے خیال میں امام حسین نے سبیل کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا آپ کے خیال میں امام علی مقام نے ایک بریانی کی دیگ کے لیے قربانی دی تھی؟ نہیں ہے حضرت، قربانی تو اسلام کے لیے دی گئی تھی. اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے حضرت. اور میں آج 2021 کی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا. آج سے 100 سال پہلے، پتہ نہیں 2021 میں میاں محمد بخش صاحب ہوتے تو کیا جملے ارشاد فرماتے تھے. تب آپ نے کہا تھا دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے. 2021 نہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا. پتہ نہیں آج ہوتے تو ان کے جملے کیا ہوتے. آپ فرماتے دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا ہے سینے لاوے. ہاں جی. اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں او پتر تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ، تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا. میری خوشامد عادت نہیں ہے، میں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام حضرت. ہاں جی، ہاں جی. اور آپ نے اسلام کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ ہاں جی، باتیں تم اتنی بڑی کرتے ہو، رکھے تم سے 4 بال نہیں جاتے ادھر. میں سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کی جو اہل بیت سے محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، اللہ اس میں اور برکتیں دے. لیکن پتر صرف ایک سبیل پہ بات ختم نہ کرو، یہ سبیل کی بات نہیں ہے. وہاں علی اکبر بھی قربان ہوئے، وہاں علی اصغر بھی قربان ہوئے. تو ایک سبیل تے گالا نہ مکا، تو ایک دیگ پکا کے ویلا نہ ہو. میاں خود کو بتا تو نے کیا کیا. اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، میں سب سے کہنے لگا ہوں، آپ نے آج تک کوئی بندہ تو نہیں دیکھا یا کوئی عالم دین آپ نے دیکھا ہو جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نال میری تون چ پیڑ رہندی؟ کہا کسی نے آج تک؟ آدھا کلو دا موبائل تسی سارے نے اپنی اپنی جیب چ پایا ہے، 4 وال تہاڈے کو رکھے نہیں جاندے ہیں. 4 وال تہاڈے کو رکھے نہیں جاندے. تم کرتے ہو کربلا کی بات، تم نے کرنی ہے کربلا کی بات ہیں. 4 بال تم سے رکھے نہیں جاتے. ادھر جی باتیں سنو ذرا ادھر جی. اور ادھر جی اٹ پٹو تے تھلوں عاشق نکل آندا ہے. ادھر یہ ہے عشق، اس کو عشق کہتے ہیں. ادھر ہیں جی وہ عشق تو آگ ہے جی، کچھ نہیں چھوڑتا. اسی لیے تو خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے، عشق دا تاں تے کھیرا، آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا. پھر خود کو سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں. سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دسو عشق دا دارو کیڑا. اور جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدہ اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جے ڈیرا. پھر نہیں حضرت جی رہتا کچھ. ہم تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. چلے جی میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. امام علی مقام کی محفل میں بیٹھی ہیں، آستانے پہ پیروں کی بارگاہ میں آدھن ہے، جھوٹ نہ بولنا. اچھا اگر کوئی اور وجہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جانا. نہیں جی یہ نہیں وجہ.
अगर कोई और वजह है उठ के खड़े हो जाना, मैं जवाब दे के जाऊंगा जी आपको। अगर हम ये दाढ़ी नहीं रख रहे तो इसकी वजह सिर्फ यही है ना कि हम एक औरत को सोना लगना चाहते हैं। अगर कोई और वजह है तो उठ के दसो जी, नहीं जी ऐ वजह है, बताओ जी, यही वजह है ना जी। हम किसी एक औरत को सोना लगना चाहते हैं हजरत। तो मैं कहता हूं यार, शायद छोटा लफ्ज भी छोटा पड़ जाए कि तेरी सोच बहुत ही छोटी है। तू एक औरत को तो सोना लगना चाहता है, तू महबूबे खुदा को नहीं सोना लगना चाहता है? क्या यार,